قل سیروا فی الارض، اے نبی ان سے کہیے کہ چلو پھرو زمین میں، ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اور پھر دیکھو کہ کیا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ قل لمن ما فی السماوات والارض، اب یہ توحید کے مضامین آ رہے ہیں خاص طور پر اس رکوع میں۔ قل لمن ما فی السماوات والارض، ان سے پوچھئے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے، کون مالک حقیقی ہے؟ قل للہ، اور اگر ان کو کوئی جواب نہ بن پڑے تو آپ بتا دیجئے کہ یہ سب اللہ ہی کا ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے، لکھ لیا ہے اپنے اوپر رحمت کو۔ وہ رب ہے، اس پر کوئی دوسرا دباؤ نہیں ڈال سکتا، کوئی شخص بھی اس پر کوئی چیز لازم نہیں کر سکتا۔ ہاں وہ اپنے بارے میں خود کوئی چیز طے کر لے، اس کا اختیار اسے حاصل ہے، تو اس نے رحمت کو اپنے اوپر واجب کر لیا ہے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور اس رحمت کا ایک منظر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ وہ جمع کرے گا تم سب کو قیامت کے دن کے جس کے وقوع میں، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ گویا ظہور قیامت بھی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت کا مظہر ہے۔ جو اللہ کے وفادار ہیں، جنہوں نے اللہ کی خاطر اس دنیا میں تکالیف برداشت کی ہیں، اپنے آپ کو روک کر رکھا ہے، خواہشات نفس کو لگام دی ہے، ان کے لیے جو کچھ اللہ نے تیار کیا ہے اصل میں تو اس رحمت کے اظہار کے لیے وہ جمع کرے گا سب۔ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا وہی ہیں کہ جو ایمان نہیں لاتے۔ یہ بڑا دلچسپ انداز ہے۔ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جو ایمان نہیں لایا وہ اپنے آپ کو خسارے میں ڈال رہا ہے، جو ایمان نہیں لایا وہ جہنم میں جائے گا۔ یہاں اس کی ترتیب بدل گئی، جس نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا وہی ہے کہ جو ایمان نہیں لا رہا، وہ اپنا بگاڑ رہا ہے، خود اپنا نقصان کر رہا ہے اور ایمان نہیں لا رہا۔ تو پھر جب وہ اپنا نقصان کر رہا ہے تو پھر خمیازہ اسے بھگتنا پڑے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ تو اس نے تو رحمت کو اپنے اوپر واجب کیا تھا، وہ تو چاہتا تھا کہ بندے اس رستے پر آئیں اور پھر اس کی رحمت کے مظاہر دیکھیں۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور دن اور رات میں جو چیز بھی آرام پکڑتی ہے، جو چیز بھی ٹھہرتی ہے، جو چیز بھی موجود اور قائم ہے، وہ سب اللہ ہی کی ہے۔ یہاں اصل میں ان آیات میں آپ دیکھیں گے کہ زمان و مکان کا احاطہ کیا گیا۔ پہلے فرمایا تھا قُلْ لِمَن مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں جو کوئی ہے وہ کس کا ہے؟ وہ اللہ کا ہے۔ آسمانوں اور زمین سے کل مکان کا احاطہ ہو گیا، کون و مکان۔ اور یہاں فرمایا وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اسی کا ہے جو کچھ کے ٹھہرتا ہے رات اور دن میں۔ رات اور دن کا تعلق زمان سے ہے، ڈیوریشن، ٹائم، اور ہمارا جو تصور ٹائم ہے وہ رات اور دن ہی کے ساتھ ملحق ہے، اس سے باہر ہم نہیں جا سکتے۔ تو زمان و مکان کا کل احاطہ ہو گیا کہ اس زمان و مکان میں جو کچھ ہے اس کا مالک وہ ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سب کو سننے والا ہے، جاننے والا۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ يَتَّخِذُ وَلِيًّا، اے نبی ان سے کہیے کہ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا ولی بناؤں، اپنا مددگار، اپنا پشپنا، اپنا ساتھی؟ فاطر السماوات والارض، وہ اللہ کے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، کیا اسے چھوڑ دوں؟ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ سب کو کھلاتا ہے، اسے کوئی نہیں کھلاتا، اسے حاجت نہیں ہے کھانے کی۔ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ، اے نبی آپ تو صاف صاف کہہ دیجئے کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں سب سے پہلے اس کا فرما بردار بنوں۔ یہ وحی میرے پاس آ رہی ہے، میں تو اس حکم کا پابند ہوں۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور یہ حکم ہوا ہے کہ تم ہرگز شرک کرنے والوں میں سے مت بننا۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، کہہ دیجئے کہ مجھے تو اندیشہ ہے کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو میں بھی ڈرتا ہوں ایک بڑے دن کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے پھر مجھے بھی کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ مَن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ، جس سے ٹال دیا گیا عذاب اس دن، بس وہ ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی ہے۔ یہ ہے رحمت کہ عذاب سے بچ جائے قیامت کے دن۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اور یہی ہے بڑی کامیابی، کھلی اور روشن کامیابی۔
وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تعالیٰ اگر تمہیں کوئی سختی یا تکلیف پہنچانا چاہے تو کوئی نہیں جو اسے دور کر سکے سوائے اسی کے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی خیر کوئی بھلائی پہنچائے، فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، کوئی اس کے ارادے کے آڑے نہیں آ سکتا۔ اور جو کچھ اس میں یہ بھی پوشیدہ ہے کہ جو خیر یا شر تمہیں پہنچ رہا ہے وہ اللہ کے اذن سے ہے، اس کے سینکشن سے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ پوری طرح حاوی ہے اپنے بندوں پر، اسی کا اختیار ہے، اسی کا اقتدار ہے، سب اس کے تابع ہیں۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمتوں والا ہے، سب سے باخبر ہے۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، اے نبی ان سے پوچھئے کہ کون سی شے بڑی ہے شہادت کے اعتبار سے، یعنی سب سے زیادہ بڑی گواہی کس کی ہے؟ کسی کو گواہ بنانا ہو تو تمہاری زبان پر کس کا لفظ آتا ہے، کس کا نام آتا ہے؟ سب سے بڑا گواہ قل اللہ، کہہ دیجئے وہ تو اللہ ہی ہے۔ جب قسم کھاتے ہو تو اللہ کی قسم کھاتے ہو، اس کو گواہ بناتے ہو، اس کی گواہی واقعتاً سب سے بڑی ہے۔ شہید بینی و بینکم، تو وہی اللہ ہے جو گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، اور یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے، لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، تاکہ اس کے ذریعے میں خبردار کر دوں تمہیں بھی اور جن کو بھی یہ پہنچے، جہاں تک بھی یہ بات پہنچے ان سب کو خبردار کر دوں۔ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، اب یہ ایک سرچنگ کوسچن ہے، مخاطب کو سوچنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ تم انکار تو کر رہے ہو اللہ کا، لیکن ذرا سوچ کے بتاؤ، أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ، کیا تم واقعی اس بات کی گواہی دیتے ہو، أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہیں، کوئی اور بھی ایسی ہستیاں ہیں جن کے پاس اختیار ہے، اس زمین و آسمان کا انتظام اور اختیار جو ہے وہ کسی اور کے ہاتھ میں بھی ہے؟ کیا واقعی تم اس بات کی گواہی دیتے ہو؟ ذرا اپنے آپ کو ٹٹولو۔ قل لا اشہد، کہہ دیجئے کہ میں تو اس بات کا گواہ نہیں بنتا۔ ظاہر ہے یہ گواہی فطرت کے خلاف ہے، کوئی ڈھیٹ بن کے کہے کہ ہاں تو وہ الگ بات ہے، لیکن فطرت میں، انسانی فطرت میں اس کی گواہی نہیں ہے۔ ایک اللہ کو جانتی ہے انسانی فطرت۔ قل انما هو الہ واحد، کہہ دیجئے کہ وہ تو بس ایک ہی ہے معبود واحد، اکیلا۔ واننی بریء مما تشرکون، اور میں تو بری ہوں، بیزار ہوں ان چیزوں سے جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، جو شرک تم کرتے ہو۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ تو انہیں پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ الذین خسروا انفسہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈالا، فہم لا یؤمنون، وہی ہیں جو ایمان نہیں لا رہے، اپنا بگاڑ رہے ہیں۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، او کذب بآیاتہ، یا وہ شخص کہ جو اللہ کی آیات کا انکار کرے، تکذیب کرے، جھٹلائے۔ یہاں پر دو افراد کے بارے میں فرمایا کہ سب سے بڑھ کر ظالم یہ دو افراد ہو سکتے ہیں۔ ایک وہ شخص جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یعنی یہ کہے کہ مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے اور یہ جو میں کلام پیش کر رہا ہوں یہ اللہ کی وحی ہے، حالانکہ ایسی بات نہ ہو، تو یہ تو انتہائی ظالم، انتہائی کوئی جو گستاخ اور بہت ہی حد سے بڑا ہوا شخص ہے کہ جو اتنی گستاخی کرے اور جسارت کرے۔ اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان کا کردار تمہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اتنی بڑی گستاخی کر سکتے ہیں؟ یہ گویا کہ بین السطور میں انہیں سوچنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ ہاں، اور دوسرے نمبر پر سب سے بڑا ظالم وہ ہے کہ اللہ کی روشن آیات اتریں اور وہ ان کا انکار کر دے، جھٹلا دے، اس کی فطرت گواہی دے کہ ہاں یہ صحیح ہے اور زبان سے انکار کر رہا، تو یہ بھی بہت سب سے بڑا ظالم ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، یقیناً اللہ تعالیٰ ظالموں کو بامراد نہیں کرے گا۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم جمع کریں گے ان سب کو، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور پھر کہیں گے ہم ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا تھا، أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں ہیں وہ تمہارے شریک، وہ جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے، جن کے لیے نظر نیازیں پیش کرتے تھے، جن کے سامنے حلوے مانڈے رکھتے تھے، کہاں ہیں وہ سب؟ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، جن کا تمہیں بڑا دعویٰ تھا کہ یہ ہمارے مشکل کشا ہیں، حاجت رواں ہیں۔
ثم لم تکن فتنتهم